شب برات کے حوالے سے جو بالکل قریب ہے، آنے والی ہے، اس رات میں پوری دنیا کے مسلمان شب بیداری کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ہم نے شب بیداری کرنی ہے، کیوں کرنی ہے۔ اس حوالے سے مثال کے طور پر یہ شب بیداری کا جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو اکثر لوگ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے جی شب بیداری کرو۔ کسی کا دل ہے کرے، کسی کا دل ہے نہ کرے، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ شب بیداری کا حکم ہے ہی کوئی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے 5-7 سال لگائے ایک شعبے میں اور اپنا کام سیکھا، پھر وہ تعمیرات کا کام کر رہا ہے، پنکھے بنانے کا کام کر رہا ہے، وہ اپنے شعبے کا ماہر ہے۔ تو اب یہاں پر جب یہ سوال ہوگا تو پھر اس کے جواب میں جب آیات کی تعداد پیش کی جائے تو شب بیداری کے حوالے سے کم و بیش 17 آیات ہیں جو شب بیداری کا جن میں حکم دیا جا رہا ہے۔ ابھی جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی سورہ فرقان میں رب تعالیٰ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، مومنین کی، اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی یہاں پر، اور اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو راتوں کو گزارتے ہیں، راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ مومنین کی علامات میں سے ہے، خوبیوں میں سے ہے، یہ اچھے مومن کی شان ہے اور اس کا مرتبہ ہے کہ وہ شب بیداری کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے۔ احباب ذی وقار، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اگر ہم دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث کی کتابوں میں لمبی تفصیلات اس میں موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام اپنی رات کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ ان 3 حصوں میں اول حصہ جو ہے اس میں آرام فرماتے، پھر دوسرے حصے میں آپ جاگ جاتے اور عبادت کرتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے، اس کے بعد پھر تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے، اور اس طرح آپ کے معاملات چلتے تھے۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن سے جب پوچھا گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی رات کیسے گزرتی تھی تو مختلف روایات کا خلاصہ کیا ہے، مختلف امہات المؤمنین سے روایات ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں کہ تاجدار انبیاء علیہ السلام نماز عشاء کے بعد آرام کرتے، پھر جاگ جاتے، پھر اپنے مصلی پر کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ بسا اوقات آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ نماز فجر کا وقت قریب آ جاتا۔ پوری رات مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے، اتنی عبادت کرتے کہ اکثر آپ کے قدمین شریفین سوج جاتے۔ صرف یہی تک نہیں، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھار کھڑے ہو کر قیام اتنا لمبا ہوتا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہے ان سے خون رسنا شروع ہو جاتا تھا، سوج جاتے، پھٹن ہو جاتی ان میں، اور پھر ان میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا۔ اتنی عبادت کرتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا دور، ہمارا دور، اور میں اور ہم سب نے کبھی غور کیا کہ رات کو ہم نے عبادت کی ہو، چیک کیا ہو کہ اس کا مزہ کیا ہے، اس کی لذت کیا ہے؟ ہم لذتیں کس چیز کی لیتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو مزہ ہے، وہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس پہ ہمارے کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ تک نہیں چلتا کہ اتنا ٹائم ہو گیا۔ ہم میں سے اگر پوچھا جائے ایک سے کر کے، کسی کا سونے کا ٹائم 12 بجے ہوگا، کسی کا 1 بجے، کسی کا 2 بجے۔ دن کو تھک بھی گئے، کام بھی کیا، پھر بھی جب رات کو سونے کے لیے لیٹے تو موبائل پکڑ لیا اور کئی گھنٹے بے حیائی دیکھتے رہتے ہیں، بے حیائی کو لائک، شیئر اور پروموٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے عبادت کا مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، کبھی رات کو اٹھے،
اٹھ کر جو قرآن نے ارشاد فرمایا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ثابت ہے، رات کی عبادت کرنا، کبھی اٹھے 2 نوافل پڑھے تو صحیح نا، قسم خدا کی وہ لذت آئے گی، عبادت میں اتنی لذت ہوگی کہ بار بار دل کرے گا۔ اور اس میں بھی تجربہ شدہ یہ بات ہے کہ جب ہم رات کو اٹھتے ہیں نا کچھ گھنٹے 2-3 گھنٹے سونے کے بعد، تو جب آپ جاگیں گے تو آپ اپنے آپ کو بڑا ایزی محسوس کریں گے، آپ کی تھکاوٹ اتر چکی ہوگی، آپ کی نیند پوری ہو چکی ہوگی۔ آپ جب تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے جاگیں گے، دوبارہ سوئیں گے، پھر نیند کا زیادہ مزہ آئے گا۔ پھر جب آپ تہجد کے لیے یا فجر کے لیے جاگتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو لذت آئے گی اس چیز کی۔ تو کوشش کیجئے کہ 5 وقت نماز تو سب سے پہلے ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو احباب جاگ سکتے ہیں، جن کا ایسا کام ہے کہ اس کام میں حرج نہیں ہوگا، خلل نہیں ہوگا، تو وہ روزانہ کوشش کریں، رات میں کچھ نہ کچھ حصہ جاگیں، الارم لگائیں، اٹھیں، وضو کریں، کچھ کم از کم 2 نفل ہی پڑھیں، پھر اس کے بعد لیٹ جائیں، پھر اس کے بعد سو جائیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے فرمان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو مومنین کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک خوبی ہمارے اندر آ جائے گی۔ احباب ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل بھی ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ مجھے بہت ہی پسند ہے شب بیداری کرنا، اور اس شب بیداری میں فرمایا شب معراج، شب برات، تیسرے نمبر پر جو چھوٹی عید ہے عید الفطر، اس کی رات، اور بڑی عید جو ہے اس کی پہلی رات، یہ 4 جو راتیں ہیں، ان کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بہت پسند ہے کہ میں ان میں اٹھ کر عبادت کروں۔ مزید ایک اور قول آپ کا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 راتوں کے بارے میں حکم دیتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے محبین کو، کہ اٹھو اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، محبت کرتے بھی ہیں، لیکن ذرا غور تو کریں کہ کیا ہم کبھی شب بیداری بھی ہم نے کی ہے؟ ہم میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک بار بھی شب بیداری نہیں کی، زندگی میں ایک بار بھی انہوں نے کسی اجتماع میں پوری رات شرکت نہیں کی ہوگی۔ میں یہاں پر موجود ہوں، 9th یا 10th کا میں طالب علم تھا، تو بڑے بھائی اجتماع کے لیے گئے تو میں بھی چلا گیا۔ تو جب وہاں پر میں گیا، پہلی بار میں نے شب بیداری کی، اور پہلی ہی بار غالباً زندگی میں نے صلاۃ التسبیح بھی وہاں پڑھی، بہت لمبی نماز تھی، مجھے بڑا ہی مزہ آیا، اتنا لطف آیا، اتنا لطف کہ وہ دن تھا جب دین اسلام سے میری محبت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب داڑھی میری آئی، تشریف لائی، داڑھی نکلی، تو دوست جتنے بھی تھے وہ تو کٹانے والے تھے، داڑھی ختم کروانے والے تھے، لیکن وہ ایک شب بیداری، وہ رات، اس رات کی وجہ سے رب تعالیٰ نے میرے دل میں اتنی محبت ڈال دی تھی کہ داڑھی کٹوانے کا سوچا تک نہیں۔ آج تک الحمدللہ ایک بار بھی اس کو کسی چیز نے ٹچ نہیں کیا، کوئی بلیڈ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں لگی۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شب بیداری کریں گے، بیان سنیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، تو اسلام کے ساتھ ہمارا زیادہ محبت اور پیار ہو جائے گا۔ جب ہم دور رہیں گے، قریب نہیں آئیں گے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ شب بیداری میں کیا کیا ملتا ہے۔ اور اسی رات سے جو صلاۃ التسبیح سے محبت ہوئی، کسی بھی سفر میں دل یہی کرتا ہے جب بھی آدھا گھنٹہ ملے تو اس میں 25 منٹ تقریباً لگتے ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کو یہ تجربہ ہے، کم و بیش 25 منٹ میں صلاۃ التسبیح کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، اور اس میں اتنا سکون آتا ہے، اتنا سکون آتا ہے، واللہ کسی کھانے میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں اتنا سکون نہیں آتا۔ تو میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کیجئے، آپ کے علاقے میں کہیں بھی پوری رات جاگنے کا اہتمام اگر ہو، شب بیداری کا پروگرام ہو، یہاں پر تو میرے خیال میں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، آپ وہاں پہ کوشش کریں، یہ رات جو ہے مکمل طور پر پوری کی پوری رات فیضان مدینہ میں گزاریں۔ جب وہاں پر گزاریں گے، نعت خوانی آپ سنیں گے،
نعت خوانی سننے کے بعد پھر بیانات کا سلسلہ ہوگا، پھر اس کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی، بے شمار قسم کے مسائل شرعی سکھائے جائیں گے، اس کے بعد غالباً وہ روزہ رکھوانے کا لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں ایسی محفلوں میں شرکت کریں، ہماری زندگی میں بڑی مثبت تبدیلی آئے گی۔ احباب ذی وقار، حضرت عمر بن عبد العزیز، آج کل تو ہمارا حکومت کا نظام آپ سب بہترین جانتے ہیں کیا چل رہا ہے، کیسا ہونا چاہیے، کیا ہے، اور یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، ہر بندہ بہترین جانتا ہے۔ لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی اگر ہم زندگی کی طرف جا کر غور سے دیکھیں کہ آپ شب برات کے حوالے سے کیا کرتے تھے، تو حکومتی لیول پر یہ اہتمام ہوتا تھا۔ آپ لیٹر لکھتے تھے، اپنے ہاتھ سے خط لکھتے تھے، اور جتنے بھی گورنر وغیرہ تھے اپنے اپنے علاقے کے شہروں کے، ان کو بھیجتے تھے کہ آج شب معراج ہے، آئندہ رات 1-2 دن بعد جو آنے والی ہے، تو اس رات میں اپنے علاقے میں بہترین محافل کا انتظام کیا جائے، شب بیداری کروائی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، ان کو اچھا کھانا پیش کیا جائے، اور اگلے دن ان کو چھٹی دی جائے، تاکہ دن کے ٹائم میں یہ آرام بھی کریں، سکون بھی کریں، نیند بھی پوری کر لیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے دور میں یہ سلسلہ ہوا کرتا تھا۔ احباب ذی وقار، شب بیداری کو دیکھیں، لوگ دنیا کے کام بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ شب بیداریاں بھی کرتے تھے۔ ہم تو یہ 4 کی بات کر رہے ہیں نا، شب معراج، شب برات، اور عید الفطر کی رات، اور عید الاضحیٰ کی رات، ان 4 راتوں کی صرف بات کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ کے علاقہ جو کرن ہے اس کے لوگ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنوں ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کسی کام کا، یہ سیاںہ اور عقل مند بندہ نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ 50 سال تک مسلسل شب بیداری کرتے رہے، 50 سال مسلسل آپ نے شب بیداری کی ہے، پوری رات جاگتے تھے، اور فجر سے تھوڑی دیر پہلے کچھ ٹائم کے لیے سوتے تھے، پھر فجر پڑھتے، پھر اپنے ضروری کام نپٹاتے، اپنی بکریاں لے کر نکل جاتے، بکریاں چرتی تھیں، اور آپ کبھی نوافل پڑھتے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ 50 سال مسلسل آپ کی شب بیداری تھی، رات کو پوری رات سوتے نہیں تھے، کچھ حصہ تھوڑا سا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے متعلق جب میں نے پڑھا، تو آپ کا بھی سیم وہی ایک ڈیجٹ سامنے آیا کہ آپ نے بھی 50 سال شب بیداری کی، رات کا اکثر حصہ نہیں سوئی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رات کی 6 حصے کرتی تھی، مثال کے طور پہ رات میں ہے 6 گھنٹے سونے کی، مثال کے طور پر، تو 6 گھنٹوں میں سے 5 گھنٹے جاگتی تھی، 1 گھنٹہ سوتی تھی۔ اور یہ نہیں کہ بعد میں پورا دن سوتے رہنا ہے، نہیں، پورا دن جو آپ کا گزرتا تھا اس میں بھی 1 یا 2 گھنٹہ آپ کو سونے کے لیے ملتا۔ آپ پڑھاتی بھی تھی اور اپنے کام بھی جو ضروری تھے گھریلو کام وہ بھی کرتی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ بس یہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف عبادت ہی کرتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں، دونوں کام چلانا بھی ہے اور چلتے بھی ہیں۔ ایک بزرگ لالا موسیٰ کے انتقال فرما چکے ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی بخشش فرمائے، سفید ریش تھے، بہت پتلے تھے، بڑی کامیاب ان کی زندگی تھی، اور وہ صوم وصال رکھتے تھے، مسلسل روزے، مسلسل روزے، 30 سال انہوں نے ایسے گزارے کہ ایک بھی دن وقفہ اس میں نہیں ہوا، سوائے ان دنوں کے جو شریعت نے منع کیے ہیں، جیسے چھوٹی عید کا اور بڑی عید کے دن جو ہیں، ان میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ عز و جل مہمان ہوتا ہے، سارے لوگ اللہ تعالیٰ عز و جل میزبان اور باقی مہمان ہوتے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل 30 سال انہوں نے روزے رکھے، اور ہم سوچتے ہیں کہ بندہ اس سے کمزور ہو جاتا ہے روزہ رکھنے سے، ہمارا خیال یہ ہے، لیکن وہ اتنے مضبوط تھے، انتہائی طاقتور، جسم پتلا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے۔ بیماریوں کے حوالے سے جب ان سے پوچھا تو کہتے ہیں کبھی دوائی نہیں کھائی، کبھی کوئی مسئلہ بنے تو کہوا پی کے بس مسئلہ ختم۔ ذرا غور تو کیجیے نا، روزہ رکھنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ 30 سال انہوں نے روزہ رکھا، میں نے ان کو دیکھا، اور وہ مضبوط اور 5 وقت کے نمازی،
اللہ تعالیٰ عز و جل ان کی دعائیں بھی قبول کرنا۔ احباب ذی وقار، شب بیداری کرنے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم شب بیداری کریں گے تو ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل شب بیداری کرنے والوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جو بندہ رات کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ عز و جل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مسکراتا ہے۔ یہ لفظ آئے ہیں، کسی کو خوش کرنا آسان کام تو نہیں نہ ہوتا۔ بیٹے کو خوش کرنا ہو یا ابا جی کو خوش کرنا ہو تو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، تب تعریف ہوتی ہے، تب جا کر وہ ہمارا بیٹا یا بزرگ یا کسی کی زوجہ جس کو بھی خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، بڑی مشکل سے یہ ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، خرچے کرنے پڑتے ہیں، ٹائم لگانا پڑتا ہے، تب کوئی بندہ ہم سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، تب جا کر مسکراتا ہے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل مسکراتا ہے اس وقت۔ کافی اس کے متعلق روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ جب جماعت کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اقامت ہو جاتی ہے، اقامت کہنے والا چپ کر جاتا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، آدھا منٹ یا بڑی بات ہے 1 منٹ ہوگا، اس ٹائم کے درمیان بھی رب تعالیٰ عز و جل لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر، جب رب تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے نا، تو اس وقت بندہ کچھ بھی مانگے رب تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ دیکھیں نا، ہمیں کتنی زیادہ چیزوں کی ضرورت ہے، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ دعا آ گیا، دعا بھی ہم کیسے کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی بندہ دعا نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں جب توفیق دیتا ہے نماز پڑھنے کی، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کچھ پتہ نہیں کیا پڑھا، سمجھ خود کو بھی نہیں آتی، اور آمین کہہ کے وہ باقی جا رہے ہیں، خود کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہ یہ فرمایا گیا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آسان لفظوں میں یہ ہے کہ بندے نے مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد چلا گیا، مالک سے پیسے نہیں لے، مزدوری نہیں لی، دیہڑی نہیں لی، مہینہ پورا کام کیا، مہینے کے بعد اس کی سیلری بنی تھی، اس نے سیلری نہیں لی۔ اگر کوئی سیلری نہیں لیتا تو کیا ہم اسے عقل مند کہتے ہیں؟ ہم اسے عقل مند نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے یہ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، پورا مہینہ کام کیا، پورا ہفتہ کام کیا، پورا دن مزدوری کی، اور جاتے وقت یہ مزدوری نہیں لے کے گیا۔ ہمارا حال اس پاگل کی طرح ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اچھا کام، نیک کام کرتے ہیں، اس کے بعد مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اور مانگنے کیا، ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں لے کے، مثال کے طور پہ مجھے 5000 روپے کی ضرورت ہے تو میں نے کسی سے لینے کے لیے جانا ہے، تو جا کر میں کتنے ادب کے ساتھ اس کا دروازہ ناک کروں گا، اس کو باہر بلاؤں گا یا اس کی بیٹھک میں بیٹھ جاؤں گا، بڑی تسلی کے ساتھ تفہیم اور اپنا ایک پورا بات بنا کے لے کے آؤں گا، یار یہ مسئلہ ہوا، پھر یہ ہوا، تو میرے پیسے تو وہاں تھے، تو مجھے ضرورت ہے 1 ہفتے کے لیے، پوری ایسے بنیاد بنا کر تو پھر ہم اسے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں، پورا ایک سین پورا اس کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ منع نہ کرے، نہ کرے۔ تو جب ہم ایک بندے سے مانگنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہوئے کیوں نہیں ہم پورے لفظ ادا کرتے؟ ہم کیوں اپنی حاجت پیش نہیں کرتے؟ یا اللہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تو عطا فرما، تو مجھے دے دے۔ ہم نہ ہی 5 نمازوں کے بعد اس طریقے سے دعا کرتے ہیں، اور اگر شب بیداری کی توفیق ملے تو اس میں بھی دعا نہیں مانگتے۔ نماز جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس کے دوران بھی حدیث مبارکہ کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دوران بھی ہمارے خیال میں کوئی دعا ہم کون سی مانگنی چاہیے؟ ہم میرے خیال سے آپ یہی مانگیں، اے اللہ تو اپنا فضل مجھے عطا کر دے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دے۔ یہ دعا ہے، اس میں ساری دعائیں آ جاتی ہیں، دنیا اور آخرت کی، یا اللہ پاک مجھے بھلائی عطا کر، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں۔ احباب ذی وقار، دعوت دیتا ہوں میں آپ کو کہ آئندہ رات جو ہے آنے والی، یہ شب برات کی جو رات آنے والی ہے، اس میں ضرور تمام احباب وقت نکالیں، اسپیشلی طور پر اپنے دوستوں کو ساتھ لیں اور مکمل اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف رجوع کریں، اور پوری رات صحیح معنوں میں یہ رات ایسی گزار دیں کہ ہمارے پاس یہ رات ایک رات ایسی ہو کہ ہم قیامت کے دن یہ کہنے والے ہوں کہ ایک رات
مکمل خلوص کے ساتھ یا اللہ پاک میں نے تیری عبادت کی. تو انشاءاللہ دیکھیے کتنے نظارے آتے ہیں, کتنا مزہ آئے گا اس میں. ایک اور فائدہ جو حدیث مبارکہ سے مستنبط ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ شب بیداری کرتا ہے نا, رب تعالیٰ اس کو حسن عطا فرما دیتا ہے, اس کے چہرے میں اٹریکشن آ جاتی ہے, لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو شب بیداری کرتا ہے, رنگ اس کا جیسا بھی ہے اس میں کشش آ جاتی ہے, رنگ کو صرف نہیں دیکھنا, اس کے اندر ایک روحانیت آ جاتی ہے, ایک رونق, ایک نور آ جاتا ہے کہ لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں, میری عزت کریں, اس کو چاہیے کہ وہ شب بیداری شروع کر دے. کوئی ایسا بندہ جو بالکل بھی اس کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے, وہ نہیں کر سکتا شب بیداری, اس کے لیے بڑا مشکل ہے, اس کو چھٹی بھی نہیں مل سکتی, تو اس کے لیے بھی ایک بڑا آسان سا نسخہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد, مفہوم ہے ارشاد کا, کہ جو شخص تم میں سے عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے, اور جو فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتا ہے, اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. ان دونوں حدیث کو ملائیں تو خلاصہ کیا ہے, جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھے گا, اس کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا. بہت قیمتی نسخہ ہے, اس پر عمل آج سے شروع کر دے. پورا سال فجر اور عشاء کسی صورت میں نہ چھوڑے, اور آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل پورا سال, 2 سال جتنی زندگی ہے, عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. احباب زیرکار, ایک اور ضروری بات کہ شب برات کو چونکہ ہمارے نامہ اعمال میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, خوش اخلاق جو لوگ ہیں, اچھے اخلاق والے لوگوں کے ساتھ ملنسار ہیں, آسانیاں پیدا کرنے والے, مشکلوں کو ختم کرنے والے, جو ہے خوشخبریاں دینے والے, نفرتیں نہیں پھیلاتے, لڑائیاں نہیں کرواتے, تو ان کی زندگی کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے, بڑھایا جاتا بھی ہے. جو اچھے لوگ ہیں, اور کچھ ایسے لوگ ہیں ان کی ابھی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, عبادات نہیں کرتے, اور طرح طرح کے سے طریقوں سے نا اللہ کی مخلوق کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو پھر جب لوگ تنگ ہوتے ہیں, ان کے دلوں سے آہ و بقا نکلتی ہے, تو ایسے لوگ جو تنگ کرنے والے ہیں نا, ان کی اکثر عمر کو کم بھی کر دیا جاتا ہے. تو کوشش کریں کسی کو تنگ نہ کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بے شمار ایسی آسانیاں ہم پیدا کر سکتے ہیں جس میں 1 منٹ یا آدھا منٹ لگتا ہے, تو کوشش کریں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, اپنے آپ کو بہت ہی آسان بنا دیں لوگوں کے لیے. آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو آسانی سے مل دیں, آپ نخرے نہ کریں, اور جو بھی مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں بڑی جلدی کر دیں. ہم میں سے کچھ یہ رواج بھی ہے کہ جان بوجھ کر کسی کے کام کو لٹکاتے رہنا, اس کو پریشان اور ذلیل کرتے رہنا. تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اپنے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے اگر کوئی ناراض ہے تو اس کو میسج نہ کیجیے گا. فیس بک پہ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے معاف کر دیں. موبائل پہ میسج وہ 100 یا 200 500 بندے کو بھیج دیتے ہیں, جی مجھے معاف کر دینا. اگر کسی کے والد ناراض ہیں تو یاد رکھیے رب بھی اس سے ناراض ہے. اپنے والد صاحب کے پاس جا کے معافی مانگے, پاؤں میں بیٹھ کے روئے روئے روئے, پوری رات بیٹھا رہے, اس وقت تک نہ اٹھے جب تک والد صاحب معاف نہیں کر دیتے. کسی کی ماں ناراض ہے اس کو راضی کر لیں, کسی کا بھائی ناراض ہے اس کے گھر میں چلے جائیں, بے شک غلطیاں اسی کی ہیں, اس کے پاس چلے جائیں, اس کو راضی کر کے آئیں. راضی کریں گے تو انشاءاللہ آپ جب معاف کریں گے نا, میرے خیال سے مثال کے طور پہ میرے بھائی کی غلطی ہے, تو جب میں نے معاف کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند ہے, تو رب تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا, رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے, لوگوں کو راضی کرنا ہے, اور اگر ہم راضی ہیں نا تو اپنے ارد گرد دیکھیں, محلے میں, رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کروائیں, فلی طور پہ پوری کوشش کریں.